अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात ग्रामी कदर आज आपके सामने मैं सूरह कहफ और सूरह मरियम के बाज़ मज़ामीन को रखने के लिए जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। सूरह कहफ एक ऐसी सूरत है कि जिसकी पहली 10 आयात दज्जाल का फितना, ज़मीन के ऊपर जितने भी फितने आए उन फितनों में से बहुत बड़ा फितना है। इतना बड़ा फितना यहाँ तक कि ये फितना अब उम्मत और इंसानों के ईमान के साथ खेलेगा और इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी बला की शक्ल में ज़ाहिर हो जाएगा। हज़रात ग्रामी कदर इससे बचना और इसके फितने से बच निकलना, ये सिर्फ आल के फितने की शिद्दत का आलिम ये होगा कि वो बारिश के ऊपर भी उसको हज़रात ग्रामी कदर अलूहियत का दावा करेगा, अपने साथ पानी लेकर और आग लेके चल रहा होगा। जो चश्मा उसके पास पानी का होगा जिसको वो जन्नत करार देगा, दर हकीकत वो दोज़ख होगी, और वो आग दर हकीकत वो जन्नत होगी। लेकिन हज़रात ग्रामी कदर इतने बड़े फितने का मुकाबला करना आम इंसान के बस की बात नहीं, ना उसके इस्तेदाद की बात है। ये तो फ़कत अल्लाह ही के फजल की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहें पनाह अता फरमा दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार के करीब उतरेंगे। दो फरिश्तों के बाजुओं या उनके परों के ऊपर आपने अपने दस्ते मुबारक को रखा होगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने सरे मुबारक को झुकाएंगे तो पानी के कतरे उससे टपकेंगे, और जब अपने सरे मुबारक को उठाएं, जहां तक जाएगा काफिर मरते ही चले जाएंगे। तो कहफ जो ही है अल्लाह ताला ने माद यानी आखिरत का एहसास दिलाने के लिए और आखिरत की हकीकत को इंसानों के दिलों के अंदर मजबूती के साथ वाज़े करने के लिए एक इंतहाई खूबसूरत वाक़े का जिक्र किया है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला का अमूमी तरीका यही है, अल्लाह की अमूमी सुन्नत यही है, जिसको अल्लाह ताला आर्जी तौर के ऊपर यानी दुनिया के अंदर रहते हुए मौत दे दे, वो दुनिया में दोबारा जिंदा नहीं होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ लोगों को आर्जी तौर पे मौत दी या लंबे अरसे तक के लिए सुला दिया और उनको दोबारा उठाकर कायनात के लोगों को समझा दिया कि अगर मैं इन लोगों को दोबारा जिंदा करने के ऊपर कादिर हूँ तो क़यामत के दिन इंसानों को दोबारा जिंदा करना मेरे लिए चलना मुश्किल नहीं है। हज़रात ग्रामी कदर सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती के पास से गुजरे। बस्ती उजड़ी हुई थी। आपने अल्फाज कहे, अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, अल्लाह इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर को 100 बरस के लिए सुला दिया, फिर उनको उठाया, कहा कम लबिस, आप कितना सोए होंगे। तो सैयदना उज़ैर ने जवाब दिया, लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, कि मैं एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोया हूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे बल लबिस्त मिअत आमिन। अल्लाह उनको फरमाते हैं, वाक़या अल्लाह ने सूरह बकरा में नकल किया है कि अल्लाह उनको कहते हैं कि आप तो 100 बरस तक सोते रहे हैं। सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का घोड़ा, सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा और उनके साथ उनके कुछ खाने पीने का सामान भी था। खाने पीने के सामान की कैफियत ये थी कि उसके अंदर कोई बासपन पैदा नहीं हुआ था, और गधे की कैफियत ये थी कि गधा जो था वो हड्डियों का पिंजर बन चुका था। अल्लाह तबारक व तआला ने गधे के ऊपर खाल को चढ़ाया, गोश्त को चढ़ाया, उसके ऊपर जो उसकी बाहर वाली खाल है उसको चढ़ाया, उसको जिंदा कर दिया और कहा उज़ैर देख मैं इस तरह मुर्दों को जिंदा करता हूँ। हज़रात ग्रामी कदर इसी तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा परवरदिगार आलम के सामने ये बात कही थी, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे परवरदिगार आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। तो अल्लाह ने सैयदना इब्राहीम को बड़े प्यार से कहा, अवलम तुमिन, इब्राहीम क्या आपको इस बात के ऊपर यकीन नहीं है। कहा बला, अल्लाह आपकी ताकत के ऊपर क्यों यकीन नहीं होगा। वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, लेकिन मैं इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फिर इब्राहीम पूरे प्रोसीजर को अपनी आंखों से देख लो। फहुज़ अरबातम मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा सुम्मा दुहुन्ना यातीना कसाया। ऐ इब्राहीम 4 परिंदों को लो, उनको काटो, उनके गोश्त के टुकड़ों को मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर रख दो। सुम्मदुहुन्ना यातीना कसाया, फिर उनको पुकारो, वो जिंदा होकर लपकते हुए तेरे पास आएंगे। अगर तेरी पुकार के ऊपर मैं अल्लाह उन परिंदों को जिंदा कर सकता हूँ
تو میری پکار کے اوپر میرے بندے کیوں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے سورہ قیامہ کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے اور کمال بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ انسان تو یہ گمان کرتا ہے شاید میں اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میری طاقت کا عالم یہ ہے کہ میں اس کی انگلیوں کے پور پور اور اس کی انگلیوں کی لکیروں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، کسی کو آج سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ فنگر پرنٹس یا آئی بال جو ہوتے ہیں وہ انسان کی شناخت کے تعین کے اندر کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، جس پروردگار عالم نے اس عہد کے اندر 7 ارب انسانوں کو دنیا میں رکھا ہے، ان 7 ارب انسانوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہر ایک کے فنگر پرنٹ کو دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ اللہ کیسی بڑی بات کہتے ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ میرے لیے انسانوں کو زندہ کرنا چندہ مشکل نہیں، بلکہ میں تو اس کے پوروں کو اور اس کی لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہوں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے اس حقیقت کا ذکر کیا کہ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، یہ بات کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں برادہ بن جائیں گی، جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل یحیی الذی انشاہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ان کو وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انسان کو بنایا ہے، اور دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ سورہ دہر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے اوپر ایک ایسا عہد بھی تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ نے ایک بے رنگ پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کر دیا اور اس کو دیکھنے والا بھی بنا دیا اور سننے والا بھی بنا دیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اور تم دیکھنا بھی نہیں جانتے تھے، سننا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں یہ ساری صلاحیتیں عطا فرما دیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ ہے۔ کچھ نوجوان تھے جن کی تعداد کا علم فقط اللہ کی ذات کے پاس ہے، کچھ لوگوں نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ نے باتیں کی، لیکن ان کی حقیقی تعداد کا علم فقط پروردگار عالم کے پاس ہے۔ کسی نے کہا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کسی نے کہا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصل حقیقت میرے پروردگار عالم کے پاس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے شرک سے برات کا اظہار کیا اور اپنے عقیدے اور ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا کے پناہ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 برس کے لیے اس غار کے اندر سلا دیا اور دوبارہ ان کو اٹھایا تو ان کی فیلنگ یہی تھی کہ ہم کچھ دیر کے لیے سوئے ہوں گے۔ اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لیے کچھ کھانے کی چیز لے کے آئیں۔ ایسے عالم کے اندر ایک دوسرے کو نصیحتیں بھی کیں کہ ذرا بچ بچا کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں کوئی تمہارے عقیدہ حق سے ہٹا دے، اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ حضرات گرامی قدر، مومن کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کو دولت کے چھن جانے کا غم نہیں ہوتا، اس کو صحت کے چھن جانے کا غم نہیں ہوتا، اس کو مال و اسباب کے چھن جانے کا غم نہیں ہوتا، اس کو غم اگر ہوتا ہے تو اس بات کا ہوتا ہے کہیں میرے اور میرے پروردگار کا تعلق نہ ٹوٹ جائے، کہیں اس تعلق کے اندر انقطاع نہ آ جائے۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے بری صحبت کو اختیار کرنا انتہائی نقصان دہ ہے، برے ماحول کو اختیار کرنا انتہائی نقصان دہ ہے۔ انسان کو ہر حالت میں نیکوکاروں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر فتنہ امٹ کے آ رہا ہو تو خلوت کو اختیار کرنا چاہیے، لوگوں سے دوری کو اختیار کرنا چاہیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ وگرنہ اگر حالات سازگار ہوں، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، لوگوں کو سیدھے راستے کو بس چلانے کا کام کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کے رنگ برنگے جانا، ان کی بے غیرتی اور بے حمیتی کو دیکھ کے خاموش رہنا، ان کی باتوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دینا،
یہ انسان کو اس سٹیج کے اوپر لے آتا ہے جہاں پہ انسان کے ہاتھ میں فقط ناکامی آتی ہے، فقط نامرادی آتی ہے، اور انسان کو اس کے بدلے کچھ نہیں ملتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر موت کو وارد فرما دیا، لیکن ہم لوگوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ جو پروردگار عالم 309 برس تک اجساد کو سلا سکتا ہے، دوبارہ اٹھا سکتا ہے، ایک دن وہ ضرور آئے گا، واللہ ضرور آئے گا، باللہ ضرور آئے گا، تاللہ ضرور آئے گا، جب اللہ تبارک و تعالی قبروں سے ہمارے وجودوں کو اٹھائے گا، اور قبروں سے وجودوں کو اٹھانے کے بعد اپنی بارگاہ کے اندر کھڑا کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنہوں نے طغیانی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پروردگار عالم کے خوف سے اپنی حضرات فرماتے ہیں جب نفس گھبرا جائے، جب نفس اکتا جائے، جب نفس کے اندر پریشانی کا احساس پیدا ہونے لگے، تو پھر سینما ہالوں میں جانے کی ضرورت نہیں، پھر شراب خانوں میں جانے کی ضرورت نہیں، پھر موسیقی کی مجلسوں میں جانے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس جایا کرو، پھر اللہ کے دین کی بات کرنے والوں کے پاس جایا کرو، پھر مسجدوں کے اندر جایا کرو، پھر اللہ کی بندگی کرنے والوں کے پاس جایا کرو۔ جب تم ان کے پاس چلے جاؤ گے، جب ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جاؤ گے، تمہارے دل کو امن مل جائے گا، تمہارے دل کو قرار مل جائے گا، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب دنیا داری کے جھمیلے، جب دنیا داری کے جھنجٹ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ کئی مرتبہ اپنے بہن بھائیوں کی صحبت میں بھی قرار نہیں ملتا، کئی مرتبہ بیوی بچوں کی صحبت کے اندر بھی قرار نہیں ملتا، ایسے عالم میں ایک ہی جگہ پہ قرار ملتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ ایسے عالم میں ایک ہی جگہ پہ قرار ملتا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایسے عالم میں ایک ہی جگہ پہ قرار ملتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ ایسے عالم میں علماء کی صحبت میں قرار ملتا ہے، اہل دین کی صحبت میں قرار ملتا ہے، اہل ذکر کی صحبت میں قرار ملتا ہے۔ جب دنیا داری کی باتیں چھوڑ کے اللہ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، خود بہت دل کو سکون آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو ایک بچپن کا واقعہ اپنا ذاتی سناتا ہوں۔ بچپن کے اندر کوئی 15-16 برس کی عمر کے اندر میری طبیعت نفسیاتی طور پہ بڑے الجھاؤ کا شکار ہو گئی۔ تو ایسے عالم کے اندر ایک بزرگ آدمی تھے، وہ مجھے ملے تو میں پریشان تھا، تو ان کے ساتھ اپنی پریشانی کو میں نے شیئر کیا کہ نفسیاتی طور پہ بڑا مزمحل ہوں، بڑا بے قرار ہوں۔ تو انہوں نے اس موقع پر توحید کی بات کی، اللہ کی ذات کی بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے پوچھتے ہیں کیا محسوس کرتے ہو؟ تو میں نے کہا مجھے کچھ سکون محسوس ہوا ہے آپ کی بات کو سننے کے بعد۔ تو مجھے اس وقت وہ یہ بات کہنے لگے، یقیناً اللہ کی وحدانیت کی ذکر کے اندر ہی دلوں کا سکون ہے، اللہ کے ذکر ہی کے اندر دلوں کا سکون ہے۔ اپنی زندگی کے برس ہا برس کے دوران میں نے اس حقیقت کو آزما لیا۔ کئی مقام ایسے بھی آتے ہیں جہاں پہ کسی مقام کے اوپر قرار نہیں ملتا۔ قرار اگر ملتا ہے یا اللہ کی یاد میں ملتا ہے یا دینی کسی مجلس یا درس کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس صورت میں اللہ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو یہ بات کہا کرو کہ میں یہ کام کل کروں گا، لیکن ساتھ یہ بات بھی کرو انشاءاللہ۔ اگر انشاءاللہ نہ کہا تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ اور جس وقت بھی بھول جاؤ، فوراً سے پہلے جب یاد آئے تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اس کام میں شامل کر لیا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس گئے اور اس بات کا ارادہ کیا کہ ان کے گھر جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں گے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کسی کے گھر جو ہے بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی مردہ تھا۔ حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، اگر وہ انشاءاللہ کہتے ہر بیوی سے اللہ ان کو اولاد دیتا اور سبھی مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے، سبھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے۔ جس بات کے اندر اللہ کا نام شامل ہو،
جس میں انشاءاللہ ہو، در حقیقت اس میں انسان اپنے ارادے کو اللہ کو سونپ دیتا ہے، اپنے فعل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب انسان اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کا نام نہیں لیتا، یہ بات کہتا ہے میں کل یہ کام کروں گا، یقیناً کروں گا، حضرات گرامی قدر کل کوئی بیماری آ جاتی ہے، کل کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کل کوئی صدمہ آ جاتا ہے، کل کہیں سے کوئی بلاوا آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے انسان کو اس بات کا علم نہیں کل کیا ہونے والا ہے، چنانچہ جب بھی بات کہو انشاءاللہ کے ساتھ بات کہو۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذمہ داروں کا ذکر کیا، جن میں ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا اور اپنے باغ کی وسعت کے نشے میں دھت تھا، اور دوسرا اس کا ہمسایہ چھوٹا ذمہ دار تھا لیکن اللہ والا تھا۔ جو اللہ والا تھا وہ اس کی انداز کو دیکھتا، اس کے اعتبار کو دیکھتا، اس کی اکڑ کو دیکھتا، کہتا جی آپ کو اللہ نے بڑا باغ دیا ہے، جب باغ میں جایا کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بھی پڑھا کریں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ بات جب اس نے اس کو کہی تو جواب میں کہنے لگا ایسی باتیں مت کرو، میرا تو یہ عقیدہ ہے، میرا تو یہ ذہن ہے، وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی، اگر میرا تو یہ عقیدہ ہے قیامت قائم نہیں ہونی، یہ دائیں بائیں کی باتیں، یہ اللہ کے فکر کی بات، یہ فکر آخرت کی بات، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ جو چھوٹا ذمہ دار تھا اس کو تلقین کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے ذمہ دار کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی اس داستان کو سمجھا دیا، اس داستان کو بتا دیا۔ وہ جو اپنے زور بازو پہ گھمنڈ کرنے والا، وہ جو اپنی نعمتوں کی نسبت اپنی ذات سے کرنے والا، وہ جو اپنی نعمتوں کو لازوال سمجھنے والا، اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے پورے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کوئی اس کی مدد کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں تھا۔ حضرات گرامی قدر جتنی بھی نعمتیں میرے پاس ہیں اللہ کی قسم یہ اللہ کی عطا ہیں، پکڑنے والا ہاتھ میرے رب کی عطا ہے، چلنے والا قدم میرے رب کی عطا ہے، یہ جسم میرے رب کی عطا ہے، یہ دھڑکتا ہوا دل میرے رب کی عطا ہے، یہ دیکھنے والی آنکھیں میرے رب کی عطا ہیں، یہ بیوی بچے میرے رب کی عطا ہیں، یہ پھل پھول میرے رب کی عطا ہیں، یہ زمینیں میرے رب کی عطا ہے، یہ باغ میرے رب کی عطا ہیں، یہ رنگ و بو میرے رب کی عطا ہے، یہ بہاریں میرے رب کی عطا ہیں۔ جب چاہتا ہے، جب تک چاہتا ہے ان کو باقی رکھتا ہے، جب چاہتا ہے بطور آزمائش ان کو لے بھی لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ پھلوں کے نقصان کے ذریعے، کچھ جان و مال کے نقصان کے ذریعے، لیکن جو مومن و مسلمان ہوگا، جو توکل کرنے والا ہوگا، جو راست باز ہوگا، جو صبر کرنے والا ہوگا، جب تک چیز رہی الحمدللہ کہنے والا، جب چیز چھن گئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے پر پروردگار عالم کی عنایات ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے کو چلنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کبھی بھی کسی نعمت کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ میں جتنا بھی ذہین و فتین ہوں یہ ذہن بھی تو میرے رب کی عطا ہے، جتنا بھی میرے پاس علم ہے یہ بھی تو میرے رب کی عطا ہے، جتنا بھی میرے پاس حفظ ہے یہ بھی تو میرے رب کی عطا ہے، جتنی بھی میرے بازو میں طاقت ہے یہ بھی تو میرے رب کی عطا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقتیں پروردگار عالم کے پاس ہیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ میری پلک تو جھپک بھی نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، میرا دل تو دھڑک بھی نہیں سکتا اللہ نہ چاہے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، دنیا جہاں کا مال موجود ہے لیکن معدے کے کینسر میں مبتلا ہیں، روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، دنیا جہاں کا مال ان کے پاس موجود ہے لیکن منہ کے اندر سلائیوا اور تھوک موجود نہیں ہے،
उस थूक को बनाने के लिए उनको लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, बड़ी बड़ी मिलों मुरब्बों के मालिक हैं, लेकिन गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया है, अब डायलिसिस के ऑपरेटर्स के ऊपर लेटे हुए हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके फेफड़े जो हैं सही मानों में काम नहीं करते, उनको बार बार नेबुलाइजर की जरूरत है, उनको बार बार ऑक्सीजनेशन की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर, इसका मतलब ये है मेरे वजूद में जितनी भी ताकतें हैं मेरे रब की अता हैं, मेरे पे जितना भी अल्लाह का फजल है, दर हकीकत इसमें मेरा कोई भी कारनामा नहीं है। मैं तो एक ज़र्राए नाचीज़ हूँ, मैं तो एक मुश्ते हाक हूँ, मैं तो एक तोदाए हाक हूँ, मैं तो इंतहाई हकीर हूँ, मैं तो इंतहाई कम तरीन हूँ। ताकतवर तो मेरा अल्लाह है, इनायात वाला तो अल्लाह है, रब तो मेरा अल्लाह है। मेरे पास जो कुछ भी दिया हुआ है मेरे रब का दिया हुआ है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, जितना भी अल्लाह ने दिया है ये उसी का फजल है। हज़रात गिरामी कदर, हज़ारों लोग मुझसे ज़हीन हैं लेकिन हिदायत से महरूम हैं। इसका मतलब ये है हिदायत मेरे जहन से मुझको नहीं मिली, बल्कि मेरे रब के फजल से मुझको मिली है। हज़रात गिरामी कदर, वो साइंसदान जिन्होंने एटम के उक़दे को हल किया, जिन्होंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की हकीकत को वाज़े किया, जिन्होंने न्यूक्लियस की हैसियत को वाज़े किया, वो साइंसदान जिन्होंने कवानीने हरकत को वज़ा किया, वो साइंसदान जिन्होंने E=mc² की इक्वेशन को ड्राइव किया। हज़रात गिरामी कदर, बड़ा मार्का मारा लेकिन फिर भी मंजिल को नहीं पहुंचे। मंजिल को कौन पहुंचा? मंजिल को वो पहुंचा जिसने रब को पहचान लिया, मंजिल को वो पहुंचा जिसने आखिरत को पहचान लिया, मंजिल को वो पहुंचा जिसने जिंदगानी की हकीकत को पहचान लिया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो आग से बच के जन्नत में दाखिल हो गया, हकीकी कामयाबी उसी को हासिल है। ये फिजिक्स का माहिर है, MSc फिजिक्स की, फिर PhD की, फिर पोस्ट डॉक की, बहुत बड़ा साइंसदान है, लेकिन अल्लाह को नहीं मानता। यकीन कीजिए इसने कुछ भी हासिल नहीं किया। यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, ये दुनिया की जिंदगी को जानता है लेकिन आखिरत से गाफिल है, ये मंजिल से भटका हुआ है। हाँ, वो साइंसदान जिसने एटम की हकीकत को जाना, मादे की हकीकत को पहचाना और पहचानने के बाद अल्लाह अकबर के अल्फाज कहे, वो साइंसदान भी कामयाब है। और वो कीमियादान जिसने सारी की सारी इक्वेशन को बैलेंस किया, रिएक्शन को होते हुए देखा, नए सोल्यूशन को बनते हुए देखा, नए सोल्यूशन को बनने के बाद अल्लाह अकबर कहा, वो कीमियादान भी कामयाब है। हयातियात का वो माहिर जो तमाम के तमाम जेनेटिक्स के असूलों को समझता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझता है, बायोटेक्नोलॉजी को समझता है, हर चीज पे गौर व फिक्र करने के बाद जिसने अल्लाह अकबर कहा, यकीनन वो कामयाब है। लेकिन जो मादे की हकीकत में खो गया, अपने इल्म के जोम में खो गया, मादे के साथ अपने जो उसके ताल्लुकात थे उसी के अंदर पेवस्त हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हकीकत में उलझ गया, ताबकारी मवाद की हकीकत में उलझ गया, कायनात को ऑटोमेटिक समझता रहा, कायनात को खुदकार समझता रहा, कभी वायरस के खुदकार होने की बात की, कभी बैक्टीरिया के खुदकार होने की बात की, कभी प्लाज्मोडियम के खुदकार होने की बात की, अल्लाह के इल्म की नफी की, अल्लाह के इरादे की नफी की, अल्लाह के अमर की नफी की। यकीन कीजिए वो हिदायत से भटक गया, वो नाकाम भी है और नामुराद भी है। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि इब्लीस जो था वो भटका था, फरिश्तों में शामिल लेकिन था जिन, काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बिही, अगर वो जिन ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला की कभी नाफरमानी ना करता। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंतहाई चौंका देने वाले वाक़े का भी जिक्र किया है। वाक़या कुछ यूं है कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जो कायनात के 5 बड़े रसूलों में से एक हैं, एक मरतबा बनी इसराइल के मजमे के अंदर तशरीफ फरमा थे, जलवा अफरोज थे, दरस को दे रहे थे, हिताब को फरमा रहे थे। सामने से एक बंदे ने पूछा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त रूए ज़मीन का सबसे बड़ा आलिम कौन है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी, करीमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बतों के मरकज़। दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह की वही मेरे ऊपर आती है, ज़ुबान से अल्फाज निकले, इस वक्त सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। हजरत हक की गैरत को जलाल आया, अल्लाह की गैरत को जलाल आया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मूसा आपने ये बात कही है, आप सबसे बड़े आलिम हैं, लेकिन 2 दरियाओं के संगम के ऊपर एक बुजुर्ग ऐसे मौजूद हैं जिनको कई ऐसी चीज़ों का इल्म है जिनका इल्म आपके पास भी नहीं है, आप उनके पास जाइए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के इशारे को भांप गए कि
کبھی بھی الفاظ نہیں کہنے چاہیے. گو حقیقت یہ ہے اگر علم کل کی بات کی جائے تو علم کل کے اعتبار سے سیدنا موسیٰ کا علم اس دور میں سب سے بڑا تھا، لیکن جزوی اعتبار سے بعض چیزوں کا علم سیدنا خضر کے پاس تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہاں جائیے ذرا. 2 دریاؤں کے سنگم کے اوپر پہنچے، سیدنا خضر سے ملاقات ہوئی. سیدنا خضر کی حقیقت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں وہ ولی اللہ تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے. ایسی بات درست نہیں ہے. وہ انسان تھے یا فرشتے تھے، دونوں صورتوں کے اندر وہ پروردگار عالم کے مقرر کردہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ بندے تھے. اس لیے کہ یہ فقط نبی کا منصب ہے کہ نبی علم کو حاصل کرتا ہے تو اللہ سے حاصل کرتا ہے. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. انہوں نے ایک ایسے بندے کو پایا جس کے پاس اللہ نے رحمت بھی دی تھی اور اپنی جناب سے علم کثیر بھی عطا فرمایا تھا. سیدنا موسیٰ جناب خضر کے پاس پہنچے. حضرت خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ خاک والی زمین کے اوپر بیٹھتے تھے، جب اٹھتے تھے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعجاز جناب خضر کو عطا فرمایا تھا کہ کسی خشک زمین کے اوپر بیٹھے اٹھے تو سبزہ لہلہانے لگا. حضرت خضر جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم کو حاصل کرنے والے، اور بعض روایات یا بعض اشارات کے مطابق اللہ نے ان کو بعض تکوینی امور کے اوپر جو تھا مقرر کیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان امور کو انجام دیا کرتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چہرے کو دیکھا، بھانپ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی برگزیدہ ہے. سلام کیا. سیدنا خضر نے کہا یہ سلام اس زمین کے اوپر کہاں؟ کہا میں موسیٰ ہوں. کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ کہا ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں. کہا لَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو رشد والی کئی باتیں سمجھائی ہیں، کچھ باتیں مجھے بھی بتلائیں. حضرت خضر نے فوراً سے پہلے کہا إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اور آپ صبر کیوں کریں گے؟ جن اشیاء کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہوگا، آپ ان کے بارے میں لازماً استفصیل کا امرا. اور انشاءاللہ مدی کے اوپر بیٹھتے ہیں، دریا کو عبور کرتے ہیں، دریا کے کنارے کے اوپر اترتے ہوئے جو ان کے اندر موجود تھی اس منظر کو دیکھ کے خاموش نہ رہ سکے. کہنے لگے اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کہ آپ نے اس کے اندر اس لیے سوراخ کر دیا کہ اس کے اوپر بیٹھنے والے ڈوب جائیں. اے موسیٰ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ سیدنا موسیٰ نے کہا آپ میرے اوپر گرفت نہ فرمائیے، انشاءاللہ اب آپ کے اوپر میں آپ کو تنگی نہیں دوں گا، میں آپ کو شکوے کا موقع نہیں دوں گا. آگے چلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خوبصورت بچہ موجود ہے. سیدنا خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دم بول اٹھے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر وجہ کے شہید کر دیا. یہ تو آپ نے بہت ہی عجیب کام کیا ہے، بہت ہی نامناسب کام کیا ہے. اب سیدنا خضر نے ذرا دباؤ دے کے الفاظ کہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ علیہ السلام کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے اوپر جو ہے صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے؟ تو ایسے عالم میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب عذر جو ہے اس بات کے بعد جو ہے کوئی آپ کو موقع نہیں دوں گا، اور موقع اگر دیا یا کوئی ایسی بات کی تو سمجھیے عذر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. چلتے ہیں، ایک بستی کے اندر پہنچتے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے. سیدنا خضر ایک ایسے عالم کے اندر جب بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگ بڑے ہی بے مروت ہیں، نہ سلام ہے، نہ دعا ہے، نہ کھانے پینے کی آفر ہے، نہ بزرگوں کا احترام ہے. ایسے عالم کے اندر ایک دیوار کو گڑے ہوئے دیکھا. سیدنا خضر نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. سیدنا موسیٰ نے کہا یہ وہی جناب خضر نے کیسا کام کیا، کشتی میں تو سوراخ کر دیا، بچے کو تو قتل کر ڈالا، اور ایک بستی کی دیوار کو بغیر وجہ کے کھڑے کر دیا. کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ نے یہ کام ہی کرنا تھا تو اس کے بدلے کسی مزدوری ہی کو حاصل کر لیتے. اب سیدنا خضر یہ کہنے لگے اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے، اب میں آپ کو بتلاتا ہوں ان باتوں کی تعویل اور حقیقت کیا ہے جو میں نے کام کیے. کہا وہ مساکین کی کشتی تھی جو اس کے اوپر مزدوری کرتے تھے، اور بادشاہ وقت جو تھا وہ اس علاقے کا بادشاہ بڑا ہی ظالم تھا، ہر ثابت اور سالم کشتی کو خزانے کے اندر داخل کر لیتا تھا. میں نے بچوں کی کشتی میں سوراخ کر کے ان کو بادشاہ کی گرفت اور عقوبت سے بچا لیا. اور وہ بچہ کہنے کو بڑا ہی حسین تھا، لیکن اس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو فتنے کے اندر
मुब्तला करना था, उनके नतीजे के अंदर वालिदैन कुफर के रास्ते के ऊपर चलने वाले थे। अब अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को लेने के बाद एक ऐसा बच्चा अता फरमाएगा जो ताबेदार भी होगा, जो साले भी होगा। और कहा रही बात उस दीवार को खड़े करने की, तो वो ऐसे यतीमों की दीवार है जिनका बाप बड़ा ही नेक आदमी था। काना अबूहुमा सालिहा, उनका वालिद इंतहाई नेक आदमी था। उनके वालिद के चले जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मस्कन का, उनकी जरूरत का इंतजाम किया हुआ था। उस दीवार के नीचे खुफिया खजाना मौजूद था। अगर दीवार उसी तरह जो है खड़ी गिरी रहती तो उस खजाने को निकाल के बस्ती के बेमुरव्वत लोग हड़प कर लेते। मैंने दीवार को खड़ा कर दिया। अब बच्चे जवान होंगे, जब खजाना निकालने का वक्त आएगा उनके लिए खजानों के दरवाजों को खोल दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, यहाँ पे सैयदना हिजर और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे आपस में जुदा हो जाते हैं। हदीस पाक के अंदर एक तफसील और आई है, ऐसे आलम में जबकि वो सफर कर रहे थे, एक चिड़िया ने चोंच भर के पानी को समंदर से पिया। दोनों बुजुर्गों की आपस में बात हुई, कहा अल्लाह ने हमें भी इल्म दिया है, लेकिन हमारा इल्म इलाही के मुकाबले में इतना कलील है। जितना पानी का कतरा चिड़िया के पीने के साथ समुद्र में पानी कमी वाक़या हुई है, उतना हमारा इल्म इलाही के मुकाबले के ऊपर है। हजरात गिरामी कदर, इस वाक़े के अंदर हमारे लिए इबरत का सामान है। इबरत का सामान ये है, कई मरतबा हम बीमारी के ऊपर ववेला करते हैं, कई मरतबा माल के छिल जाने के ऊपर ववेला करते हैं। अल्लाह का कोई काम हिकमत से हाली नहीं होता, अल्लाह का कोई काम मसलहत से हाली नहीं होता। कई बीमारियां ऐसी हैं जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देती हैं। कई कारोबारी सदमात ऐसे होते हैं जो इंसान की हलालो हराम के अंदर भटकी हुई राहों को सीधा कर देते हैं। कई मरतबा बच्चे की तकलीफ ऐसी होती है जो इंसान को जो है सीधे रास्ते के ऊपर ले आती है। कई मरतबा बच्ची की परेशानी ऐसी होती है जो इंसान की आंख में हया को पैदा कर देती है। अल्लाह का कोई हुक्म भी, अल्लाह का कोई मामला भी हिकमत से हाली नहीं। वलऊ बसतल्लाहुर रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा। कितने ही लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं अल्लाह माल को भी बढ़ा दे, मता को भी बढ़ा दे, नेक भी होते हैं, तहज्जुद गुजार भी होते हैं, शब जिंदादार भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन अल्लाह माल को नहीं बढ़ाता। अल्लाह ने वजह भी बतला, वो जमीन के ऊपर बगावत अता के साथ अल्लाह का वाली है कि ज़िल्क़अदा के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की जो है ताबेदारी करता है और बंदों के साथ हैर हाही वाला मामला करता है। बदनसीबी की बात यह है, हम नेक हुक्मरानों से अरसा दराज से महरूम हैं। ना ये रब के वफादार हैं, ना बंदों के हैरहा हैं। ये हत्म नबूवत के ऊपर शबहून मारने वाले, ये हुर्मत रसूलुल्लाह से गद्दारियां करने वाले, ये बाजारे गुनाहों को आबाद करने वाले, ये मौसीकी और रक्स और सुरूद को चलाने वाले, हमें उस मलिक व तआला से डरने हुआ अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा दे। बेशक सबसे बड़ा वारिस तू है, लेकिन अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता फरमा दे। यारी सुनी व यारी सुमिन आली याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया। अल्लाह बेटा भी ऐसा हो जो नबी हो। अल्लाह मुझे पूरा यकीन है बेमौसम के फल अता फरमाने वाले अल्लाह मुझे भी बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ने कहा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याहिया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ए ज़करिया, आपको बेटे याहिया की बशारत हो, और हमने याहिया जैसे नाम वाला बेटा आज तक बनी इसराइल में पैदा ही नहीं किया। इंजील भी पुकार पुकार के कहती है जॉन के नाम का बच्चा आज से पहले कभी बनी इसराइल के अंदर पैदा ही नहीं हुआ था। दूसरी मौजज़ाती विलादत सैयदा मरियम के यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की बिन बाप के सैयदना जिब्रील अमीन सैयदा मरियम के पास तन्हाई में आए, उनको बेटे की बशारत दी। हजरत मरियम ने उनसे पनाह मांगी, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तकिया, मैं आपसे परवरदिगार आलम की पनाह चाहती हूँ अगर आप पाकबाज हैं। कहा इन्नमा अना रसूल रब्बी की लियाहब लकी गुलामन ज़किया, मैं आपके रब का रसूल हूँ और आपको बेटे की विलादत की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। सैयदा मरियम हामिला हुई। जब बच्चे की विलादत हुई, बड़ा ही दिल के ऊपर गरानी आई कि मैं तो इबादत गुजार थी, मैं तो शब जिंदादार थी, मैं तो रकू करने वाली थी, मैं तो अल्लाह के सामने खड़े होने वाली थी। बस्ती के लोग कैसी अजीब बात कहेंगे। अल्लाह ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, बस्ती की तरफ जा और जब वो तुझसे कलाम कहें उसके जवाब में ये बात कहे फकूली इन्नी नदरतु लिर्रहमानी सौमन फलन नुकल्लिमल यौमा इंसिया, मैंने रहमान के लिए रोजा रखा हुआ है, मैं किसी बशर के साथ कलाम नहीं करूंगी। हजरात गिरामी कदर झोलिए मकान अबू किमरा सौम व मकान तुम की बगिया, ए हारून की बहन ने फरमा दिया फाशारत इलई
کہ یہ دیکھو بچے کی طرف کیا اپنی انگلی کا اشارہ, کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا, ہم اس کے ساتھ کیسے کلام کریں جو جھولی کے اندر ابھی چھوٹا سا بچہ ہے. سیدنا عیسیٰ نے اپنی ماں کی جھولی سے پکار کے الفاظ کہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, میری ماں کی طہارت کے اوپر شک کرنے والوں, میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا, اللہ کے امر سے پیدا بیٹا ہے. ان کو یہ بہت بڑی اور بھاری دول الرحمن والدا, اللہ نے کہا ہو جائیں, یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو بیٹا بنایا جائے. روئے زمین کے پر اور آسمانوں کے اندر جو کوئی غلام کی حیثیت سے آئے گا, نوکر کی حیثیت سے آئے گا, وہ عبداللہ ہے. حضرت عیسیٰ کے الفاظ بھی یہی ہی, میں اللہ کا بندہ ہوں. ہم نے اذانوں کے اندر, ہم نے التحیات کے اندر جب رسولو, یقیناً حضرت رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن اللہ کے عبد بھی ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے ہم ہے, بندگی جو ہے انسانیت کی انتہا کا نام ہے, اس کے آگے رب ہے یا عبد الرب ہے. اور حضرات گرامی کے اندر آخری مضمون سورہ مریم کا ہے, جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا. کیا بخاری آج موجود ہے؟ کیا امام احمد ابن حنبل آج زندہ ہیں لیکن اما شہید آج زندہ ہیں لیکن ان کی محبت آج بھی موجود ہے. جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پلا. ایمان اور عمل صالح مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید. کو دور فرما اللہ, ایندھن والی زندگی میں ہر تکلیف سے, ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماری اللہ جو اس وبا کی آڑ میں دین, اہل دین اور دینی اداروں کے خلاف سازشیں کرما. اللہ اسلام والی زندگی, ایمان محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام